السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور ان کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور طریقے پر بار بار مسجد اقصیٰ کی زیارت کو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا ہے، اس سے پہلے ہزاروں علاقے فتح ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھی خود تشریف لے کر نہیں گئے۔ لیکن جب اس کی باری آئی ہے بیت المقدس کی، تو خود وہاں تشریف لے کے گئے، اور عیسائیوں نے خود بیت المقدس کی چابیاں حوالے کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ایک جو خلیفہ آئے گا وہ اس طرح سے اس سرزمین کو فتح کرے گا۔ تو مسلمان جب بھی کسی زمین کو جہاد کے ذریعے فتح کرتے ہیں، کسی علاقے کو، تو وہ دارالاسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کا علاقہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب کہ ہماری زمین ہے، ہم یہاں کے حقدار ہیں، تو ہم نے کبھی بھی جو ہے نا زمین ان سے نہیں لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئی تب بھی عیسائیوں نے چابیاں خود دیں، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تب بھی انہوں نے عیسائیوں سے، صلیبیوں سے ہزارہ جنگیں کر کے اس کو حاصل کیا۔ اور دوسری بات کہ نبیوں کے جانشین، تو کیا عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں وہ ان کے جانشین ہیں، یا یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں وہ ان کے جانشین ہیں؟ تو نہیں، جب بھی کوئی نبی آتا تھا تو وہ یہی اپنے امتیوں کو کہتا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا آپ نے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا، اور اگر وہ امتی بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لے آتے تھے تو وہ اس نبی کے بھی جانشین رہتے تھے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تھے تو وہ کافر ہو جاتے تھے۔ ہر نبی نے جو دعوت دی ہے جس دین کی، وہ دین اسلامی ہے۔ تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ان کے بعد اب صرف جو امت مسلمہ ہے وہ ہی سارے نبیوں کی جانشین ہیں۔ دوسرے جو ہیں وہ کہتے رہیں جو مرضی، لیکن وہ مشرک اور کافر ہو چکے ہیں۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا، یعنی کہ ہر وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کر سکتے ہیں: مسجد حرام، میری مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا اہم مقام ہے۔